بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التصحیح. یحتاج فی تصحیح المسائل الی سبعۃ اصول ثلاثۃ بین السہام والرؤوس واربعۃ بین الرؤوس والرؤوس. اما الثلاثۃ فاحدها ان كانت سہام كل فریق منقسمۃ علیہم بلا کسر فلا حاجۃ الی الضرب کأبوین وبنتین. والثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدۃ ولکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ فیضرب وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام فی اصل المسألۃ واولیها ان کانت عائلۃ کأبوین وعشر بنات او زوج وابوین وست بنات. والثالث الا تكون بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ فیضرب کل عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام فی اصل المسألۃ واولیها ان کانت عائلۃ کأب وام وخمس بنات او زوج وخمس اخوات لأب وام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب جو ہے وہ تصحیح کے بیان میں ہے. یہ باب تصحیح کے بیان میں ہے. اس سے پچھلی فصل کے اندر دو عددوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے، تماثل، تداخل، توافق اور تباین، اس کا بیان تھا. اور وہ جو گزشتہ فصل تھی وہ اس باب کے لیے بطور تمہید کے تھی. کیا تھی؟ اس باب کے لیے بطور تمہید کے تھی. ٹھیک ہے. جو گزشتہ فصل تھی وہ اس باب کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی تھی. جی. تو اس سے فراغت کے بعد اب جو ہے وہ اس باب کے اندر جو ہے وہ تصحیح کا بیان کیا جا رہا ہے. جی. تصحیح، صحح یصحح تصحیحا. یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. اس کا لفظی معنی ہے درست کرنا، صحیح کرنا. درست کرنا، صحیح کرنا. اور اصطلاحی طور پر تصحیح کا معنی ہے کوئی ایسا چھوٹا عدد جو ہے وہ مقرر کرنا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حصوں کے درمیان کسر اور ٹوٹن جو ہے وہ واقع نہ ہو. کوئی ایسا چھوٹا عدد مقرر کرنا جس کے مقرر کرنے سے حصوں کے اندر جو ہے وہ کسر اور ٹوٹن واقع نہ ہو بلکہ فریق کے افراد پر ان کے جو حصے ہیں وہ بلا کسر جو ہے وہ صحیح کیا ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصحیح کہتے ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ تصحیح کرنے کے لیے ہمیں 7 قواعد کی جو ہے وہ احتیاجی ہوتی ہے. تصحیح کرنے کے لیے 7 قواعد کی احتیاجی ہوتی ہے. قواعد جو ہیں ان کی طرف احتیاجی اور ضرورت پڑتی ہے. جو 7 قواعد ہیں ان میں سے 3 قاعدے ایسے ہیں کہ جو رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت سے تعلق رکھتے ہیں. رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت سے تعلق رکھتے ہیں. نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کو اس میں دیکھا جاتا ہے. اور 4 جو اصول ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر رؤوس اور رؤوس کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. 4 قاعدے اس سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 قواعد ایسے ہیں کہ جن کے اندر سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت کو دیکھا جاتا ہے. اور 4 قواعد جو ہیں، 4 اصول ایسے ہیں کہ جن کے اندر رؤوس اور رؤوس کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو وہ 3 اصول اور قواعد کہ جن کے اندر سہام اور جو رؤوس ہوتی ہے ان کے درمیان نسبت کو دیکھا جاتا ہے. 3 قواعد جو سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر جتنے بھی فریق ہیں ان پر جو ان کے حصے ہیں وہ بلا کسر اور بغیر ٹوٹن کے پورے صحیح کیا ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں. تو اس صورت میں کسی ضرب کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اس صورت میں کسی ضرب کی حاجت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی
مثال مصنف رحمہ اللہ نے جو پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے ماں باپ اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو گیا. کوئی شخص ماں باپ اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو اور گئے. 2 بیٹیاں جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہو گیا. تو میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم ماں بیٹیاں لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں ماں اور اس کے آگے لکھ لیتے ہیں باپ. ٹھیک ہے جی. تو جب کوئی شخص جو ہے فوت ہو جائے اور اس کی 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے وہ بیٹیاں موجود ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں. زیادہ جو ہیں وہ بیٹیاں موجود ہوں تو بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے. جی بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے. ثلثان ملتا ہے، لہذا بیٹیوں کے نیچے ہم ثلثان لکھ دیں گے. جی. اور جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی جو ہے اولاد موجود ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے. جی. ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے. چھٹا حصہ ملتا ہے، لہذا ماں کے نیچے بھی سدس لکھ دیں گے اور باپ کے نیچے بھی سدس لکھ دیں گے. سدس جو ہے وہ لکھ دیں گے. اب آپ توجہ فرمائیں کہ اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ فرضی حصے جو ہیں وہ 2 جمع ہو گئے ہیں. کتنے ہو گئے ہیں؟ 2 جمع ہو گئے ہیں، ثلثان اور سدس. ثلثان اور سدس. اور یہ دونوں ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی نوع سے تعلق ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں جو دوسری نوع ہے. اور جب کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ حصے جمع ہو جائیں وہ ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر قانون یہ ہے کہ ان میں سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے ان میں سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے. چھوٹا حصہ ہوتا ہے، چھوٹے حصے کا ہم نام جو عدد ہو تو اس سے مسئلہ بنایا جاتا ہے. تو یہاں چھوٹا حصہ سدس ہے اور اس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 6 ہے. لہذا مسئلہ 6 سے بنائیں گے. مسئلہ 6 سے بنائیں گے. 6 سے بنائیں گے. تو میت کے اوپر ہم نے 6 لکھ دیا. میت کے اوپر 6 لکھ دیا. اب اس 6 میں سے حصے نکالنے ہیں تو 6 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 4. لہذا بیٹیوں کے ثلثان کے نیچے ہم نے لکھ دیا 4 اور 6 کا جو سدس ہے وہ بنتا ہے 1. لہذا ماں کے نیچے بھی ماں کے سدس کے نیچے بھی 1 آ گیا اور باپ کے سدس کے نیچے بھی 1 آ گیا. ٹھیک ہے. اب بھائی اس مسئلہ کے اندر جو بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2 بیٹیاں 2 ہیں. 2 ہیں اور ان کے حصے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. 4 ہیں. ان کے حصے 4 ہیں اور یہ 4 حصے جو ہیں وہ 2 بیٹیوں پر جو ہے وہ برابر پورے تقسیم ہو رہے ہیں. کوئی کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہو رہی. ماں کا بھی 1 ہے وہ بھی اس کو پورا مل رہا ہے. باپ کا 1 ہے وہ بھی اس کو پورا مل رہا ہے. تو یہاں اس مسئلہ کے اندر جتنے بھی فریق ہیں تمام فریقوں کے جو حصے ہیں وہ ان پر بغیر کسر اور ٹوٹن کے پورے کیا ہو رہے ہیں؟ تقسیم ہو رہے ہیں. لہذا کسی ضرب کی حاجت و ضرورت نہیں پڑے گی. تو ماں باپ کو 1 دے دیا جائے گا اور بیٹیوں کے جو 4 حصے ہیں تو ہر بیٹی کو 2 حصے مل جائیں گے. ہر بیٹی کو 2 حصے مل جائیں گے. کسی ضرب کی حاجت نہیں ہے. کسی ضرب کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. دوسرا جو قاعدہ بیان فرمایا ہے، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ ایک فریق کے جو افراد ہیں ان پر ان کے حصے جو ہیں ان پورے تقسیم نہ ہو رہے ہوں، برابر تقسیم نہ ہو رہے ہوں، بلکہ ان پر کسر اور ٹوٹن واقع ہو رہی ہو. کیا واقع ہو رہی ہو؟ ہاں، کسی مسئلہ کے اندر ایک فریق کے جو افراد ہیں ان پر ان کے جو حصے ہیں وہ برابر بغیر کسر اور ٹوٹن کے صحیح تقسیم نہ ہو رہے ہوں، بلکہ ان میں کسر اور ٹوٹن واقع ہو رہی ہو. اور ان کے درمیان جو سہام اور رؤوس جو ہیں ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ توافق کی ہو. نسبت کون سی ہو؟ توافق کی ہو. تو اگر نسبت جو ہے وہ توافق کی ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ غیر عائلہ ہے یا مسئلہ عائلہ ہے. اس مسئلہ کے اندر اول ہے یا اول اول ہے یا اول نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر مسئلہ کے اندر جو ہے وہ اول نہ ہو، اگر مسئلہ کے اندر اول نہ ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ غیر عائلہ. اور اگر مسئلہ کے اندر اول ہو تو عائلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مسئلہ جو ہے وہ غیر عائلہ ہوا،
مسئلہ کیا ہوا؟ غیر آئلہ ہوا۔ غیر آئلہ ہوا۔ تو اس صورت کے اندر جو عدد رؤوس کا وفق ہوگا، جو عدد رؤوس کا وفق ہوگا، اس وفق کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ کے ساتھ۔ جی عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ کے اصل ساتھ۔ مسئلہ کے ساتھ۔ جو حاصل ضرب ہوگا اس سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی، اس سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی۔ اور اگر وہ مسئلہ جو ہے وہ آئلہ ہوا، اگر وہ مسئلہ آئلہ ہوا تو پھر عدد رؤوس کا جو وفق ہوگا اس کو اصل مسئلہ میں ضرب نہیں دیں گے بلکہ اول میں ضرب دیں گے، بلکہ اول میں ضرب دیں گے۔ اول میں ضرب دیں گے۔ تو جو حاصل ضرب ہوگا اس سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی، جی اس سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی۔ اور ان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن مثالوں سے قبل جو ہے وہ آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دو عددوں میں سے اگر ایک عدد چھوٹا ہے اور دوسرا عدد کیا ہے؟ بڑا ہے۔ دو عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہے اور دوسرا عدد بڑا ہے، اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو فنا نہیں کر رہا، بڑے کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ کوئی تیسرا عدد ہے جو ان دونوں کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے۔ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو ختم کرتا ہے۔ تو وہ تیسرا عدد جو ہے وہ جتنے مرتبوں کے اندر بڑے عدد کو فنا کرے، جی جتنے مرتبوں کے اندر بڑے عدد کو فنا کرے تو وہ بڑے عدد کا وفق کہلاتا ہے، جی وہ بڑے عدد کا وفق کہلاتا ہے۔ اور جتنے مرتبوں میں وہ چھوٹے عدد کو فنا کرے تو وہ چھوٹے عدد کا وفق کہلاتا ہے، وہ چھوٹے عدد کا وفق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عدد ہے 4 کا اور ایک عدد ہے 10 کا۔ ایک 4 ہے اور ایک 10 ہے۔ تو جو 4 ہے وہ چھوٹا ہے اور جو 10 ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑا ہے۔ 4 چھوٹا ہے اور 10 بڑا ہے۔ تو یہاں پر 4 جو چھوٹا ہے وہ بڑے 10 کو فنا نہیں کرتا، بڑے 10 کو فنا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں پر تیسرا عدد ایک موجود ہے جو ان دونوں کو فنا کرتا ہے، اور وہ تیسرا عدد کیا ہے؟ 2۔ وہ 2 کا عدد ہے۔ وہ کون سا ہے؟ 2 کا عدد ہے۔ 2 کا عدد ہے۔ 2 کا عدد 4 کو فنا کرتا ہے 2 مرتبوں میں، 4 کو فنا کرتا ہے 2 مرتبوں میں، کیونکہ 4 میں سے جب ایک مرتبہ 2 نکالا پیچھے 2 رہ گئے، جب ایک مرتبہ پھر 2 نکالا تو 4 کیا ہو گئے؟ فنا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ لہذا پھر 4 کا وفق کیا بنے گا؟ 2 بنے گا۔ 4 کا وفق 2 بنے گا، کیونکہ 2 نے 4 کو جو فنا کیا ہے تو وہ 2 مرتبوں میں فنا کیا ہے۔ 2 مرتبہ ہم نے 2 مائنس کیے تو 4 ختم ہو گیا، 4 کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور جو 2 کا عدد ہے وہ 10 کو ختم کرتا ہے 5 مرتبوں میں۔ کیا کرتا ہے؟ 2 کا عدد 10 کو 5 مرتبوں میں ختم کرتا ہے۔ 2 کا عدد جو ہے وہ 10 کو فنا کرتا ہے 5 مرتبوں میں۔ وہ اس طرح کہ جب ہم نے 10 میں سے ایک مرتبہ 2 نکالے، 2 مائنس کیے پیچھے 8 رہ گئے، پھر ایک مرتبہ 2 نکالے پیچھے 6 رہ گئے، پھر ایک مرتبہ 2 نکالے تو پیچھے 4 رہ گئے، پھر ایک مرتبہ 2 نکالے تو پیچھے 2 رہ گئے، اور دوبارہ پھر ایک مرتبہ نکالے تو 10 فنا ہو گیا۔ 10۔ تو 2 نے 10 کو کتنے مرتبوں میں ختم کیا؟ 5 مرتبوں میں۔ 5 مرتبوں میں ختم کیا ہے۔ لہذا 10 کا جو وفق ہے وہ کیا کہلائے گا؟ 10 کا وفق 5 کہلائے گا۔ اس مثال کے اندر 10 کا وفق 5 ہوگا۔ اس مثال کے اندر 10 کا جو وفق ہے وہ کیا ہوگا؟ 5 ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو ہے وہ مثال سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کہ مسئلہ غیر آئلہ کی، مسئلہ غیر آئلہ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں 10 بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے اور اس کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم 10 بیٹیاں لکھتے ہیں اور اس کے بعد ماں لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد باپ لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، تو بیٹیوں کے نیچے ثلثان لکھ دیا۔ اور جب کسی شخص کی اولاد بھی موجود ہو، ماں باپ بھی موجود ہوں، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ چھٹا ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ چھٹا ملتا ہے۔ لہذا باپ کے نیچے بھی سدس آ گیا اور ماں کے نیچے بھی سدس آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ ثلثان اور سدس جمع ہو گئے، ثلثان اور سدس جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، دونوں جو ہیں ایک نوع سے ہیں، ان میں سے جو چھوٹا ہے وہ سدس ہے۔ لہذا سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنائیں گے، 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ تو مسجد کے اوپر ہم نے 6 لکھ دیا، تو
اب اس 6 میں سے حصے نکالنے ہیں تو 6 کا جو سلوسان ہے وہ بنتا ہے 4 تو بیٹیوں کے سلوسان کے نیچے ہم نے 4 لکھ دیا اور 6 کا جو سدس ہے وہ 1 بنتا ہے تو ماں کے سدس کے نیچے بھی 1 آ گیا اور باپ کے سدس کے نیچے بھی 1 آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر جو ماں کا 1 ہے وہ بھی ان کو پورا مل رہا ہے, باپ کا 1 وہ بھی اس کو پورا مل رہا ہے, جہاں کوئی کسر ٹوٹن نہیں ہے. ہاں البتہ جو بیٹیاں 10 ہیں اور ان کے حصے کتنے ہیں 4, ان کے حصے 4 ہیں. یہ 4 حصے جو ہیں وہ 10 بیٹیوں پر پورے تقسیم نہیں ہو رہے بلکہ ان کے اندر کسر اور ٹوٹن ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو سہام اور رؤوس ہے ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت توافق کی ہے. نسبت کون سی ہے؟ توافق کی نسبت ہے, کیونکہ 4 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 10 بڑا ہے اور چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کر رہا. البتہ تیسرا عدد یہاں پر ایک موجود ہے 2 کا جو ان دونوں کو کیا کرتا ہے؟ فنا کرتا ہے. اور یہاں پر چونکہ 2 جو ہے وہ 10 کو فنا کرتا ہے 5 مرتبوں میں, 10 کو فنا کرتا ہے 5 مرتبوں میں, لہذا یہاں پر عدد رؤوس کا جو وفق ہے وہ کتنا ہے؟ 5. عدد رؤوس کا جو وفق 5 ہے. لہذا قانون کے مطابق عدد رؤوس کے وفق 5 کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ 6 کے ساتھ. اصل مسئلہ 6 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 5 کو 6 سے ضرب دی تو حاصل ضرب 30 ہوا. حاصل ضرب 30 ہوا. تو لہذا مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی 30 کے ساتھ. مسئلہ کی تصحیح جو ہے وہ 30 سے کی جائے گی. اب ہر فریق کو ہم نے جو حصے دینے ہیں تصحیح میں سے, ہر فریق کو جو حصے دینے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا ہے, ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا ہے اس حصے کو ضرب دیں گے اس عدد کے ساتھ کہ جس عدد کو ہم نے ضرب دی ہے اصل مسئلہ میں, جس عدد کو ہم نے ضرب دی ہے اصل مسئلہ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جس عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دی ہے وہ کون سا عدد ہے؟ 5 کا عدد ہے. کیا ہے؟ 5 کا عدد ہے. ہاں عدد رؤوس کا جو وفق 5 تھا, عدد رؤوس کا وفق جو 5 تھا, اسی 5 کو ہم نے ضرب دی سی اصل مسئلہ 6 کے ساتھ. ٹھیک ہے. لہذا جو ہر فریق کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے اس کے حصے کو بھی ضرب دیں گے اسی 5 کے ساتھ ہی, اسی 5 کے ساتھ, ہاں اسی 5 کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہر فریق کا جو حصہ ہے تصحیح میں سے وہ بھی معلوم ہو جائے گا, وہ بھی معلوم ہو جائے گا. تو بھائی بیٹیاں 10 تھیں اور ان کو جو حصے ملے تھے وہ کتنے تھے؟ 4. بیٹیوں کو جو حصے ملے تھے 4 تھے نا. لہذا 4 کو ضرب دیں گے 5 کے ساتھ, 4 کو ضرب دیں گے 5 کے ساتھ. 4 کو 5 سے ضرب دی تو حاصل ضرب جو ہے وہ 20 آیا. کیا آیا؟ 20. ٹھیک ہے. لہذا یہ 20 جو ہے وہ 10 بیٹیوں کا حصہ ہوگا. کیا ہوگا؟ 10 بیٹیوں کا حصہ ہوگا. اور ظاہر بات ہے جب 20 جو ہے وہ 10 بیٹیوں کا حصہ ہے تو ہر بیٹی کو کتنے مل جائیں گے؟ 2 مل جائیں گے. ہر بیٹی کو 2 مل جائیں گے. تو وہ جو ان پر بغیر کسر و ٹوٹن کے پورے تقسیم ہو گئے ہیں. اور جو ماں کا حصہ تھا وہ کیا تھا؟ 1 تھا. باپ کا بھی 1 تھا. 1 کو 5 میں ضرب دیں گے تو ماں کو بھی 5 مل جائیں گے اور باپ کو بھی کتنے مل جائیں گے؟ 5 مل جائیں گے. اب آپ توجہ فرمائیں, آپ دیکھ لیں کہ بیٹیوں کے جو حصے تھے پہلے جو ہے وہ پورے تقسیم نہیں ہو رہے تھے, پورے تقسیم نہیں ہو رہے تھے, لیکن تصحیح کرنے کے بعد اب حصے کیا ہو گئے؟ پورے تقسیم ہو گئے. تصحیح کرنے کے بعد حصے پورے تقسیم ہو گئے, اس میں کوئی کسر اور ٹوٹن واقع نہیں. اور ٹھیک ہے بھائی. اب مثال وہ پیش کرتے ہیں جو مسئلہ آئلہ ہو. مسئلہ آئلہ کی جو ہے مثال پیش کی جاتی ہے. ایک عورت فوت ہوئی اور اس کے ورثاء کے اندر اس کا شوہر ہے, ماں باپ ہے اور 6 بیٹیاں ہیں. شوہر ہے, ماں باپ ہے اور 6 بیٹیاں جو ہیں وہ چھوڑ کر جو ہے فوت ہوئی. تو سب سے پہلے میت لکھنے کے بعد ہم شوہر لکھیں گے,
اس کے بعد 6 بیٹیاں لکھ لیں گے، پھر ماں لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم باپ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جی تو ظاہر بات ہے کہ اس مسئلہ کے اندر جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی اولاد موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے. اولاد موجود ہے. اور جب کوئی عورت اپنی اولاد چھوڑ کر فوت ہو تو اس کے شوہر کو جو ملتا ہے وہ ربع ملتا ہے. جی. کیا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے. ربع ملتا ہے. لہذا زوج کے نیچے ہم ربع لکھیں گے، زوج کے نیچے ہم ربع لکھیں گے. اور جب کسی شخص کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں تو ان کو جو ہے وہ ثلثان ملتا ہے. جی. لہذا بیٹیوں کے نیچے ہم ثلثان لکھیں گے. جی. اور جب کسی شخص کی جو ہے وہ اولاد بھی موجود ہو اور اس کا ماں باپ ہو تو پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملتا ہے. جی. ہر ایک کو چھٹا چھٹا ملتا ہے. لہذا ماں کے نیچے بھی سدس آ جائے گا اور باپ کے نیچے بھی سدس آ جائے گا. سدس آ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. جی. اب اس مسئلہ کے اندر پہلی نوع کا جو ربع ہے، پہلی نوع کا جو ربع ہے وہ دوسری نوع کے حصوں کے ساتھ جمع ہو رہا ہے. دوسری نوع کے ثلثان اور سدس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جمع ہو رہا ہے. لہذا قانون کے مطابق مسئلہ ہم 12 سے بنائیں گے. مسئلہ 12 سے بنائیں گے. میت کے اوپر 12 لکھا. اب اس 12 میں سے حصے نکالنے ہیں. اس 12 میں سے حصے نکالنے ہیں. تو 12 کا جو ربع بنتا ہے وہ بنتا ہے 3. وہ بنتا ہے 3 بنتا ہے. لہذا زوج کا جو ربع تھا اس کے نیچے ہم 3 لکھ دیں گے. اس کے نیچے 3 لکھ دیں گے. اور 12 کا جو ثلثان ہے وہ 8 بنتا ہے. لہذا جو بیٹیاں ہیں ان کے ثلثان کے نیچے ہم 8 لکھیں گے. اور 12 کا جو سدس ہے وہ 2 بنتا ہے. لہذا ماں کے سدس کے نیچے بھی 2 آ جائے گا اور باپ کے سدس کے نیچے بھی 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب جناب آپ ان حصوں کو جمع کریں. ان حصوں کو جمع کریں تو شوہر کو ملے ہیں 3. شوہر کو 3 ملے ہیں اور بیٹیوں کو ملے ہیں 8. 3 اور 8 11. ماں کو بھی 2 ملے ہیں، باپ کو بھی 2 ملے ہیں. 2 2 4 4 اور 11 15. 4 اور 11 15. تو مجموعی حصے ہو گئے 15. مجموعی حصے 15 ہو گئے. اور مخرج کتنا ہے؟ 12 ہے. لہذا مخرج جو ہے وہ حصوں سے چھوٹا ہو گیا. مخرج کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا. ہاں، مخرج حصوں سے چھوٹا ہو گیا. حصے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور مخرج چھوٹا ہو گیا ہے. تو لہذا اول ہوگا. کیا ہوگا؟ اول ہوگا. 12 کا اول ہو جائے گا 15 کی طرف. 12 کا اول 15 کی طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لہذا جائیداد کے حصے بجائے جو ہے وہ 12 کرنے کے 15 کیے جائیں گے. بجائے 12 کے 15 کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. 15 میں سے 3 حصے کس کو ملیں گے؟ زوج کو. اور 8 حصے ملیں گے کس کو؟ بیٹیوں کو. 2 ماں کو اور 2 ہی باپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اس مسئلہ کے اندر جو بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں وہ کتنی ہیں جی؟ 6 بیٹیاں 6 ہیں. اور ان کو جو حصے ملے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ 8 حصے ہیں وہ 6 بیٹیوں پر پورے تقسیم نہیں ہو رہے. 8 حصے 6 بیٹیوں پر تقسیم نہیں ہو رہے بلکہ اس کے اندر کسر اور ٹوٹن ہے. تو عدد رؤوس اور سہام کے درمیان جو نسبت ہے وہ توافق کی ہے. کون سی نسبت ہے؟ توافق کی نسبت ہے. توافق کی نسبت ہے. 8 جو عدد ہے وہ بڑا ہے، 6 کیا ہے؟ چھوٹا ہے. تو چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کر رہا. البتہ یہاں پر 2 کا عدد ایسا موجود ہے، تیسرا عدد 2 کا جو ان دونوں کو کیا کرتا ہے؟ فنا کرتا ہے. تو یہاں جو عدد رؤوس ہے وہ 6 ہے جی. عدد رؤوس کیا ہے؟ 6 ہے. تو 2 کا عدد 6 کو فنا کرتا ہے کتنے مرتبوں میں؟ 3 مرتبوں میں. لہذا عدد رؤوس کا وفق ہوگا 3. عدد رؤوس کا وفق ہوگا 3. لہذا اس 3 کو ہم ضرب دیں گے اول کے ساتھ. 3 کو اول سے ضرب دیں گے. ٹھیک ہے. 3 کو ضرب دیں گے اول کے ساتھ. اول کتنا تھا؟ اول 15 تھا. تو 3 کو جب ہم نے 15 کے ساتھ ضرب دی تو حاصل ضرب 45 ہوا. کیا ہوا؟ 45 ہوا. حاصل ضرب 45 ہوا. تو 45 سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی. 45 سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس تصحیح میں سے ہر فریق کو جو حصہ دینا ہے، تصحیح میں سے ہر فریق کو جو حصہ دینا ہے، جو حصہ دینا ہے اس کا طریقہ
یہی ہے کہ ان کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے، جی، ان کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے اس کو ہم ضرب دیں گے اس عدد کے ساتھ کہ جس عدد کو ہم نے اول میں ضرب دے کے جو تصحیح کی ہے، جی، جس عدد کو اول میں ضرب دے کر مسئلہ کی تصحیح کی ہے، تو کس عدد کو ہم نے اول میں ضرب دی ہے؟ 3 کو۔ جی، کس کو ضرب دی ہے؟ 3 کو ضرب دی ہے، لہذا ہر فریق کے حصے کو بھی 3 کے ساتھ ضرب دیں گے، جی، ہر فریق کے حصے کو بھی 3 سے ضرب دیں گے، ہر فریق کا حصہ جو اس کو اصل مسئلہ سے ملا ہے اس کو 3 سے ضرب دیں گے۔ تو زوج کو اصل مسئلہ سے ملے تھے 3، لہذا 3 کو 3 سے ضرب دی تو حاصل ضرب 9 آیا، جی، حاصل ضرب 9 آیا تو زوج کو 9 مل جائیں گے، جی، زوج کو 9 مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کو اصل مسئلہ سے ملے تھے 8 حصے، جی، جی، کتنے ملے تھے؟ 8 حصے، 8 حصے ملے تھے، تو 8 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو حاصل ضرب 24 آئے گا، جی، حاصل ضرب 24 آئے گا، 24 آئے گا، تو بیٹیوں کو 24 مل جائیں گے، جی، بیٹیوں کو 24 مل جائیں گے، 24 مل جائیں گے۔ جو ماں کے حصے بھی 2 تھے، باپ کے حصے بھی 2 تھے، 2 تھے، تو 2 کو 3 میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب آئے گا 6، تو ماں کو بھی 6 ملیں گے اور باپ کو بھی 6 ملیں گے، 6 ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹیاں تھیں 6، بیٹیاں 6 تھیں اور ان کو پہلے جو حصے ملے تھے وہ 8 تھے، لیکن اب جو حصے ملے ہیں وہ کتنے ملے ہیں؟ 24 ملے ہیں، کتنے ملے ہیں؟ 24 ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے 24 حصے جو ہیں وہ 6 بیٹیوں پر پورے کیا ہو رہے ہیں؟ تقسیم ہو رہے ہیں، پورے تقسیم ہو رہے ہیں۔ بیٹیاں 6 ہیں تو ہر بیٹی کو 4 حصے مل جائیں گے، ہر بیٹی کو 4 حصے مل جائیں گے، 4 × 4 4 دنیا 8 4 × 12 ہے، 4 × 4 16 4 × 5 20 اور 4 × 24 اور ٹھیک ہے، ہر بیٹی کو 4 حصے مل جائیں گے۔ اب پورے تقسیم ہو گیا، کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو بھائی ہو گئے 2 قاعدے ہو گئے، 2 قاعدے ہو گئے، اور دونوں کی مثالیں بھی ہو گئیں، دونوں کی مثالیں بھی ہو گئی۔ تیسرا قاعدہ کیا جی؟ تیسرا قاعدہ کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر جو کسر اور ٹوٹن ہے وہ ایک ہی فریق کے جو افراد ہیں ان کے حصوں میں واقع ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، ایک فریق کے جو افراد ہیں ان کے حصوں میں کیا واقع ہو رہی ہو؟ کسر اور ٹوٹن واقع ہو رہی ہو، اور سہام اور رؤوس کے درمیان جو نسبت ہے وہ توافق کی نہ ہو بلکہ تباین کی ہو، کیا ہو؟ نسبت توافق کی نہ ہو بلکہ تباین کی نسبت ہو، تو اس صورت کے اندر جو کل عدد رؤوس ہے، کل عدد رؤوس کو ہم ضرب دیں گے اصل مسئلہ کے ساتھ، بشرطے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ غیر عائلہ ہو، کیا ہو؟ غیر عائلہ ہو، تو جو حاصل ضرب ہوگا اس سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی، اس سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی۔ اگر مسئلہ جو ہے وہ عائلہ ہوا تو پھر کل عدد رؤوس کو ہم ضرب دیں گے اول کے ساتھ، کل عدد رؤوس کو ضرب دیں گے اول کے ساتھ، تو جو حاصل ضرب ہوگا اس سے مسئلہ کی کیا کی جائے گی؟ تصحیح کی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی۔ تو سب سے پہلے ہم مسئلہ غیر عائلہ کی مثال ذکر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ عائلہ کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص ماں باپ اور 5 بیٹیوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا، تو میت لکھنے کے بعد ہم 5 بیٹیاں لکھتے ہیں، اس کے بعد ماں لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا لکھ لیتے ہیں؟ باپ لکھ لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ تو جب کسی شخص کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان، تو بیٹیوں کے نیچے ہم نے ثلثان لکھ لیا۔ جب مرنے والے شخص کی جو ہے وہ اولاد موجود ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس ملتا ہے، لہذا ماں کے نیچے بھی سدس آ گیا اور باپ کے نیچے بھی سدس آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس مسئلہ کے اندر دوسری نوع کے 2 حصے جمع ہو گئے ہیں، ثلثان اور سدس، اور ان میں سے چھوٹا سدس ہے، لہذا قانون کے مطابق سدس کا ہم نام عدد جو 6 ہے اس سے مسئلہ بنائیں گے، تو میت کے اوپر لکھ دیا 6، میت کے اوپر 6 جو ہے وہ لکھ دیا۔ اس 6 میں سے حصے نکالنے ہیں، تو 6 کا جو ثلثان ہے وہ 4 بنتا ہے، تو بیٹیوں کے ثلثان کے نیچے 4 آ گیا، 6 کا جو سدس ہے وہ 1 بنتا ہے، تو ماں کے سدس کے نیچے بھی 1 آ گیا، اور باپ کے سدس کے نیچے بھی 1 آ گیا۔
اب یہاں پر جو بیٹیاں ہیں وہ ہیں 5. 5 بیٹیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. 5 ہیں اور ان کے جو حصے ہیں وہ 4 ہیں. ان کے حصے 4 ہیں. ظاہر بات ہے یہ 4 حصے جو ہیں وہ 5 بیٹیوں پر پورے تقسیم نہیں ہو رہے بلکہ اس کے اندر کسر اور ٹوٹن ہے. کسر اور ٹوٹن ہے. اور یہاں پر رؤوس اور سہام کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کی ہے کیونکہ 4 چھوٹا ہے اور 5 بڑا ہے. چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کر رہا اور تیسرا عدد بھی ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو فنا کرے جو ان دونوں کو کیا کرے؟ فنا کرے. اس لیے پھر ان کے درمیان جو نسبت ہوگی کون سی ہوگی؟ تباین کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو عدد رؤوس ہے وہ کتنا ہے؟ 5 ہے. عدد رؤوس 5 ہے. لہذا تیسرے قانون کے مطابق ہم جمیع عدد رؤوس جو کل عدد رؤوس 5 ہے اس کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ 6 کے ساتھ. اصل مسئلہ 6 کے ساتھ جو ضرب دیں گے تو حاصل ضرب آئے گا 30. حاصل ضرب 30 آئے گا. تو مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی 30 سے. مسئلہ کی تصحیح 30 سے کی جائے گی. تو ٹھیک ہے. اب تصحیح میں سے ہر حصہ معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی کام کریں گے جو پہلے کیا تھا. وہی کام کریں گے جو پہلے کیا تھا. پہلے کیا تھا کہ ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا تھا ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا تھا اس کو ہم نے ضرب دی تھی اس عدد کے ساتھ کہ جس عدد کو ہم نے ضرب دی تھی اصل مسئلہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی کریں گے. یہاں پر بھی ایسا ہی کریں گے کہ ہر فریق کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے اس کو ضرب دیں گے اس عدد کے ساتھ کہ جس عدد کو ہم نے ضرب دی ہے اصل مسئلہ کے ساتھ. تو اس مسئلہ کے اندر ہم نے جس عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دی ہے وہ عدد ہے 5 کا. کون سا عدد ہے؟ 5 کا عدد ہے. لہذا ہر فریق کے حصہ کو بھی 5 سے کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے. تو بیٹیوں کے حصے کتنے تھے بھی؟ 4. تو 4 کو 5 سے ضرب دی تو حاصل ضرب آیا 20. حاصل ضرب 20 آیا. تو یہ 20 حصہ کن کا ہو گیا؟ بیٹیوں کا ہو گیا. 20 کس کا ہو گیا؟ بیٹیوں کا ہو گیا. اور ظاہر بات ہے کہ جو 20 حصے ہیں وہ 5 بیٹیوں پر کیا ہو جائیں گے؟ برابر بغیر کسر اور ٹوٹن کے کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے. ہر بیٹی کو 4 مل جائیں گے. ٹھیک ہے. ماں کا حصہ بھی 1 تھا باپ کا حصہ بھی 1 تھا. تو 1 کو 5 میں ضرب دی تو حاصل ضرب 5 آیا. تو ماں کو بھی 5 مل گئے اور باپ کو بھی 5 مل گئے. تو 30 میں سے 5 باپ کو مل گئے 5 ماں کو مل گئے اور 20 کس کو مل گئے؟ بیٹیوں کو مل گئے. پورے 30 ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پورے 30 ہو گئے. اور ٹھیک ہے بھائی. اب جو مسئلہ عائلہ ہے مسئلہ عائلہ ہے اس کی مثال ذکر کر دیتے ہیں. ایک عورت شوہر اور 5 بہنیں جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوئی. تو میت لکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم شوہر کو لکھتے ہیں اس کے بعد 5 عینی بہنیں لکھ لیتے ہیں. 5 عینی بہنیں لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود نہ ہو تو اس کے شوہر کو ملا کرتا ہے نصف. لہذا زوج کے نیچے لکھ دیا نصف. زوج کے نیچے لکھ دیا نصف. اور جب عینی بہنیں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان. ان کو لہذا 5 جو عینی بہنیں ہیں ان کے نیچے ہم نے لکھ دیا ثلثان. کیا لکھ دیا؟ ثلثان. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کے ثلثان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا. لہذا قانون کے مطابق مسئلہ بنایا 6 سے. مسئلہ بنایا 6 سے. میت کے اوپر 6 لکھ دیا. تو 6 کا جو نصف ہے وہ بنتا ہے 3. تو زوج کے نصف کے نیچے ہم نے لکھ دیا 3. اور 6 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 4. لہذا عینی بہنوں کا جو ثلثان ہے اس کے نیچے ہم نے لکھ دیا 4. اب 3 اور 4 کو جمع کریں. 3 اور 4 کو جمع کیا تو یہ بن گئے 7. کیا بن گئے؟ 7. تو مجموعی حصے ہو گئے 7. مجموعی حصے 7 اور مخرج ہے 6. مخرج ہے 6. تو مخرج چھوٹا ہے اور حصے زیادہ ہیں. حصے زیادہ. لہذا 6 کا اول ہو جائے گا 7 کی طرف. 6 کا اول ہو جائے گا 7 کی طرف. ٹھیک ہے. تو 6 کا اول 7 کی طرف ہو گیا. 6 کا اول 7 کی طرف ہو گیا.
تو بجائے حصے جائیداد کے 6 کرنے کے 7 کر لیے، جی حصے 7 کر لیے، جن میں سے 3 حصے دے دیے زوج کو اور 4 حصے کس کو دے دیے؟ بہنوں کو۔ 4 حصے دے دیے بہنوں کو۔ اب جو بہنیں ہیں وہ ہیں 5 اور ان کو جو حصے مل رہے ہیں وہ ہیں 4 حصے مل رہے ہیں 4 اور ظاہر بات ہے 4 حصے جو ہے وہ 5 بہنوں پر پورے تقسیم تو نہیں بلکہ ان میں کسر اور ٹوٹن واقع ہو رہی ہے، جی کسر اور ٹوٹن واقع ہو رہی ہے، اور یہاں سہام اور رؤوس کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کی ہے، نسبت تباین کی ہے۔ 4 چھوٹا ہے 5 بڑا ہے، چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کر رہا اور کوئی تیسرا ایسا عدد بھی نہیں ہے جو ان دونوں کو فنا کرے، جو ان دونوں کو فنا کرے، تو نسبت تباین کی ہوئی، نسبت لہذا تیسرے قانون کے مطابق ہم جمیع عدد رؤوس جو کل عدد رؤوس 5 ہے اس کو ضرب دیں گے ہم اول کے ساتھ، اس کو ضرب دیں گے تو اول کتنا تھا؟ 7 اول تھا 7 تھا، تو 5 کو ہم نے جب 7 میں ضرب دی تو 5 ساتے 35، 5 ساتے 35، تو حاصل ضرب جو ہے وہ 35 ہوا، حاصل ضرب 35 ہوا، تو اس 35 سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی، 35 سے مسئلہ کی تصحیح کی جائے گی۔ اب تصحیح میں سے ہر فریق کا حصہ نکالنے کے لیے، ہر فریق کا حصہ نکالنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں، جی جو پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ بھئی اب جو شوہر تھا اس کو ملے تھے 3 ملے تھے، تو 3 کو ہم کس میں ضرب دیں گے؟ 5 میں 3 کو 5 میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب آئے گا 15، حاصل ضرب 15 آئے گا، تو یہ 15 شوہر کو مل جائے گا، 15 شوہر کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو 5 بہنیں تھیں ان کے حصے کتنے تھے؟ 4 ان کے حصے 4 تھے، تو 4 کو بھی ہم ضرب دیں گے کس میں؟ 5 میں، تو جب 4 کو 5 میں ضرب دی تو حاصل ضرب 20 آیا، حاصل ضرب 20 آیا، تو یہ 20 کتنی بہنوں کو مل جائیں گے؟ 5 بہنوں کو مل جائیں گے۔ ہر بہن کو کتنے ملیں گے؟ 4 ہر بہن کو 4۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو حصے جو ہے وہ بہنوں پر پورے تقسیم نہیں ہو رہے تھے، اب تصحیح کے بعد کیا ہو گئے؟ پورے تقسیم ہو گئے، کیا ہو گئے ہیں؟ پورے تقسیم ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ بھائی 3 اصول تھے جو رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت سے تعلق رکھتے تھے، جو سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اگلے 4 قواعد اور اصول وہ ہیں جو رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت سے کیا رکھتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سبق کے اندر ان کو پڑھتے ہیں، تو آپ ان قواعد و ضوابط کو اچھی طرح یاد کر کے ان کا تکرار کریں ذرا۔